اب فرماتے ہیں کوئی بکریاں چرانے والا روز بکریاں چرانے، لیکن وہ کبھی جنگل کے اندر نہیں گیا جہاں جنگل بڑا گھنا تھا، باہر باری چرایا کرتا تھا۔ وہ ایک دن کوئی بکری بھاگی، وہ گھنے جنگل میں چلی گئی، یہ بھی پیچھے گیا۔ اب جنگل بڑا گھنا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا ہر جگہ۔ اس کو نا کچھ چمکتا دکھائی دیا، وہ پاس گیا تو پتھر تھے چمک رہے تھے۔ اس نے اپنی گود میں جتنے اسے ڈالے گئے نا، اس نے وہ چمکنے والے پتھر اپنی گود میں ڈالے اور جنگل سے لے کے باہر آ گیا۔ اب وہ دیکھے کہ یہ ہے کیا، تو اس نے تو سمجھا چمکنے والے پتھر ہیں۔ جاہل تھا، عالم نہیں تھا، کسی عالم کے پاس بیٹھنے والا بھی نہیں تھا۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ اپنی صحبتیں اچھی رکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صرف گاڑی والے کے پاس نہ بیٹھ، تو بھی گاڑی کی دوڑ میں لگ جائے گا۔ صرف کوٹھی والوں کے پاس نہ بیٹھ، تو بھی کوٹھی بنانے کی دوڑ میں لگ جائے گا۔ اور اللہ کے بندے، قرآن پڑھنے والوں کے پاس بھی کبھی کبھی جا کے بیٹھا کر، تیرا دل بھی قرآن کو پڑھنے کو کر پڑے گا۔ مسجد والوں کے پاس بھی بیٹھا کر، تیرا دل بھی مسجد جانے کو کرے گا۔ میاں اسی لیے تو حکم دیا گیا، تو اگر یا تو عالم بن، عالم نہیں تو پھر کسی عالم کے پاس بیٹھنے والا بن جا۔ لیکن دکھ کی بات ہے، میرے معاشرے نے تو قسم کھا لی ہے، نہ عالم کے پاس بیٹھنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے، مولویوں نہ لڑائی پا لینی ہے۔ خود حضرت جی ناک صاف کرنے کا بھی سنت طریقہ نہیں پتا کہ کیسے ناک صاف کرتے ہیں، لیکن کیا ہے علماء سے ہر بندے کو جناب، وہ بھی ایسے ہی تھا حضرت، کسی کے پاس بیٹھنے والا ہی نہیں تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ چمکنے والے پتھر ہیں کیا۔ اس نے سمجھا بس چمکنے والے پتھر ہیں۔ اس نے کیا کیا، غلیل نکالی اور ایک ایک پتھر غلیل میں دیتا جاتا اور اسے کوے اڑاتا جاتا، سارے اڑا دیے اس نے۔ ایک پتھر، آخری پتھر رہ گیا، اس نے وہ غلیل میں ڈال کے نا چھوڑنا چاہا تو پاس سے ایک جوہر شناس، جسے میں آج کی اردو زبان میں زرگر کہوں گا، اور اگر پنجابی میں لاؤں تو پھر میں اس کو سنیارہ کہوں گا، وہ گزرا۔ اس نے جب دیکھا نا کہ اس نے غلیل پہ دنیا کا سب سے قیمتی پتھر لال چڑھا رکھا ہے اور بس چھوڑنے والا ہے، وہ بھاگا اور جا کے اس نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اس کو ڈانٹا۔ اس نے کہا بے وقوف اور نادان آدمی، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کوے اڑا رہا ہوں۔ اس نے کہا کوے تو اڑا رہا ہے، تجھے پتہ تو کس سے کوا اڑا رہا ہے؟ اس نے کہا چمکنے والا پتھر۔ اس نے کہا بے وقوف جاہل آدمی، یہ چمکنے والا پتھر نہیں، یہ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا لال ہے۔ اس وقت تو شاید تیرے شہر میں کوئی بندہ ہی نہ ہو جو اس کی قیمت دے سکے، اتنا قیمتی ہے۔ کیا تو دندہ نہیں کر رہا ہے، کیا تو بے وقوفی کرنے جا رہا تھا؟ اس نے پکڑ کے نا اپنا سر رونا شروع کر دیا۔ وہ جو جوہر شناس تھا نا، جو زرگر سنیارہ جو بھی آپ اس کو بولیں، اس نے کہا بھائی رو کیوں رہا ہے؟ بچ گیا تیرا پتھر، نہیں تو نے کوا اڑایا، میں نے بچا لیا، تیری خیر خواہی کی، تو بچ گیا۔ اس نے کہا رو اس بات پہ رہا ہوں، ابھی میں نے اس کو چلایا نہیں تو مجھے ڈانٹ رہا ہے، میں تو وہ بے وقوف آدمی ہوں جو صبح سے لے کر اب تک کہیں 100 چلا چکا ہوں۔ یہ بیان کرنے کے بعد مولانا روم کہتے ہیں اوہ جلیا، یہ جو تیرے سانس ہے نا، یہ بھی قیمتی لال ہے، تو ان کو چلا رہا ہے بے تکا۔ جو تیرے لمحات ہیں نا، جو سیکنڈ ہیں، یہ جو منٹ ہیں، یہ جو گھنٹے ہیں، یہ جو دن ہیں، یہ قیمتی لال ہیں، تو چلا رہا ہے، تو ضائع کر رہا ہے ان کو۔ یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بندگی کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن کیا ہے حضرت، ہم ضائع کر رہے ہیں۔ نہ ضائع کرو حضرت کو، نہ ضائع، یہ لال ہیں، یہ